بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے مسلمان الحمدللہ نمازی بھی بنتے ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر ہم نے جو نمازیں نہیں پڑھی ان نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو علماء کرام سے مسائل سن کر ان نمازوں کو قضا کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ توبہ سے صرف گناہ معاف ہوتا ہے، قضا ذمے میں باقی رہ جاتی ہے۔ دو طرح کے حقوق انسان پہ لازم ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوگا، لیکن اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بڑا حق نماز کا ہے۔ اب جس آدمی نے زندگی کے اندر 5, 10, 15, 20 سال کی نمازیں ادا نہیں کی اور اب وہ توبہ کر چکا ہے، تو اس توبہ کرنے سے نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہوا، لیکن اب نمازیں اس کے ذمے میں باقی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے ذہن اس وقت پائے جاتے ہیں، دونوں قابل اصلاح ہیں۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کی جو نمازیں ذمے میں قضا ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ توبہ استغفار کر لیا جائے، اس سے آدمی کا یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسرا ذہن یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں مخصوص طریقے سے 4 رکعت نماز قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لی جائے تو ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ شریعت میں، قرآن و حدیث میں یہ دونوں طرح کے، ان دونوں شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز رہ جائے تو جب اس کو یاد آئے تو اپنی نماز کو پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اب میں آپ کو مختصر قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور کہ قضا نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آدمی اپنی زندگی پہ نظر ڈالے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں۔ اگر تو ہر نماز کا وقت اور دن یاد ہے، پھر تو آسان ہے کہ آدمی نیت کرے گا کہ میرے ذمے جو فلاں نماز فلاں وقت کی باقی ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر یہ آدمی کے پاس پورا ریکارڈ موجود نہیں ہے، پھر بھی آسان ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرتا رہے اور اس میں یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی نمازیں باقی ہیں اس میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ہر نماز میں یہی نیت کرتا رہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر قضا نماز ادا کرنا، کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایک اس میں سورج کے طلوع ہونے کا وقت اور زوال کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا وقت، ان 3 اوقات میں کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ 3 اوقات اور ہیں جس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ صبح صادق سے لے کے فرض نماز کے کھڑے ہونے تک صرف سنت پڑھ سکتے ہیں، اس میں قضا نماز، اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور فجر کی نماز ہو جانے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو اب ہر آدمی اپنا خود دیکھ لے کہ میرے ذمے کتنی قضا نمازیں باقی ہیں، تو ان نمازوں کو ابھی سے ادا کرنا شروع کر دے۔ زندگی کے اندر اگر قضا نمازیں باقی رہ جائیں تو آدمی اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر دے کہ میری نمازوں کا فدیہ دے دینا۔ زندگی کے اندر فدیہ دینا جائز نہیں، لیکن مرنے کے بعد فدیہ دینا جائز ہے، اور ایک نماز کا فدیہ 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت ہے۔
फ़र्द नमाज़ों के साथ वितर की क़ज़ा भी लाजमी है, सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं होती। इसलिए जिन भाइयों के ज़िम्मे नमाज़ें बाकी हैं, अभी से नमाज़ों को क़ज़ा अदा करने की फ़िक्र में लग जाएं, वगरना अगर अदा किए बग़ैर दुनिया से चले गए तो इस पे अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीके पर दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ये रमज़ान के आखिरी जुमे के अंदर जो ख़ास तरीके पर एक क़ज़ा उम्री की नमाज अदा की जाती है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं। इससे अपने आप को बचाएं और अपनी नमाज़ों को, क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना शुरू करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता